السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مجلس میں ایک خاص مسئلہ لے کر میں حاضر ہوا ہوں۔ وہ عنوان ہے میت کی طرف سے قربانی کی حقیقت، یعنی کیا مردوں کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص قربانی کی استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ دوسرا فرمان رسالت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہر گھر پر قربانی ہونا ضروری ہے۔ قربانی کی مشروعیت پر امت کا اجماع ہے۔ قربانی سنت مؤکدہ ہے، البتہ صاحب استطاعت پر واجب ہے۔ قربانی عبادت ہے اور عبادت امر توقیفی ہے، یعنی کسی چیز کا عبادت ہونا اللہ اور رسول کے حکم پر موقوف ہے۔ میت کی طرف سے قربانی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لہذا یہ مشروع نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور اپنی امت کی طرف سے قربانی کی ہے اور امت میں زندہ و مردہ دونوں شامل ہے، اس لیے میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، یہ استدلال اس لیے صحیح نہیں ہے کہ کیا ایک ہی جانور میں 7 سے زیادہ لوگ شامل کیے جا سکتے ہیں؟ جب نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ و مردہ پوری امت کو شامل کیا ہے، جو در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ اور جب یہ امر توقیفی ہے تو کسی عبادت پر قیاس کر کے اس کی مشروعیت ثابت نہیں کی جا سکتی ہے۔ رہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جس میں ہے کہ انہوں نے ایک جانور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی ہے، تو یہ حد درجہ ضعیف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسی ضعیف روایت میں یہ صراحت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو وصیت کی تھی، اور پتہ ہے کہ جس کو وصیت کی جاتی ہے وہ اسی کے لیے مخصوص ہوتی ہے، عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ روح قربانی پر غور کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ قربانی کا مردوں سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، کیونکہ قربانی دراصل عزائم ابراہیمی کے اظہار کا نام ہے، جیسا کہ یہ حقیقت قربانی کے موقع سے پڑھی جانے والی دعا میں نمایاں صورت میں دکھائی دیتی ہے۔ وہ دعا آپ کو یاد ہے، میں اس کا مفہوم رکھتا ہوں۔ ہم صرف آسمان و زمین کے خالق کے سامنے اپنی جبین نیاز خم کرتے ہیں اور آئندہ اسی پر جمے رہیں گے۔ ہم اللہ کی عبادت و اطاعت میں کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں اور آئندہ بھی نہیں کریں گے۔ ہم نماز و قربانی سب اللہ ہی کے لیے مخصوص کرتے ہیں اور آئندہ بھی اللہ ہی کے لیے کرتے رہیں گے۔ ہم اپنی زندگی اور موت رضا الہی کے لیے وقف کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ہم مکمل وفاداری کا ثبوت فراہم کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہ وہ جذبات، معاہدے، عزائم و ارادے ہیں جو زندوں کے تعلق سے تو سمجھ میں آتے ہیں، لیکن مردوں کے تعلق سے یہ بات تصور سے بالاتر ہے۔ میت کی طرف سے قربانی کے جواز کے لیے ایک استدلال ہوتا ہے۔ لفظ امت سے استدلال کر کے میت کی طرف سے قربانی کے جواز کا فتویٰ دینے سے بہت ساری خرابیاں لازم آتی ہیں۔ مثلا باپ دادا کی پشتوں میں نطفہ قطرہ منی کی شکل میں رہنے والے افراد کی طرف سے بھی قربانی کے جواز کا فتویٰ دینا ہوگا۔ رحم مادر میں موجود جنین کی طرف سے بھی قربانی کرنا ہوگی۔ ایک ہی جانور میں عالم اسلام کے تمام مردہ افراد کی طرف سے قربانی جائز ہوگی۔ ایک ایک بکرے یعنی جانور میں کئی سو زندہ اور مردہ افراد کی شمولیت جائز ہوگی۔ ایک ہی جانور میں کوئی بھی شخص پوری امت کی طرف سے قربانی کرنے کا مجاز ہوگا۔ اس طرح سنت مؤکدہ کو سنت غیر مؤکدہ قرار دینا لازم آئے گا۔ اگر کسی بستی کا کوئی امیر وہاں کے تمام لوگوں کی طرف سے قربانی کر دے تو بھی لوگ قربانی جیسی سنت مؤکدہ جیسی عبادت سے عہدہ برا ہو جائیں گے۔ امت سے استدلال کرنے کی صورت میں مختلف مسائل پیدا ہوں گے، جس کی وجہ سے پیچیدگیوں کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ مثلا کیا مردہ و زندہ اور آئندہ پیدا ہونے والے سبھی افراد کو قربانی کے ایک ہی جانور میں شامل کرنا صحیح ہوگا یا نہیں؟ اگر نہیں تو صرف مردوں کی تخصیص کیوں؟ اگر مردہ کو شامل کر لیا جائے
تو مسئلہ کھڑا ہوگا کہ ایک جانور میں ایک ہی مردہ کو شامل کیا جائے یا کئی مردوں کو؟ پھر گوشت کو کیا کریں گے؟ کیا قربانی کو ایصال ثواب پر محمول کرتے ہوئے پورا کا پورا گوشت صدقہ کر دیں گے یا خود بھی استعمال کریں گے؟ کیا قربانی کے گوشت میں یہ طریقہ اختیار کرنا درست ہے؟ ایسی قربانی کا کیا حکم ہے، سنت مؤکدہ یا غیر مؤکدہ؟ پھر استطاعت کے باوجود جو مردہ کی طرف سے قربانی نہ کرے اس کا کیا حکم ہوگا؟ کیا اس کو بھی عیدگاہ کے قریب نہ آنے کو کہا جائے گا؟ کیا مردوں کی طرف سے قربانی میں گائے میں 7 مردوں کو شریک کیا جا سکتا ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ مردہ پیدا ہونے والے بچے کا کیا حکم ہے؟ کیا اس کی طرف سے قربانی جائز ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر وہ بھی تو امت میں شامل ہے۔ ایصال ثواب کی بہت ساری مشروع شکلیں ہیں، انہیں اپنا کر میت کو ثواب پہنچائے، اپنی طرف سے کوئی نیا طریقہ نہ نکالے، کتاب و سنت و صحیحہ پر ہی اکتفا کرے۔ ہمارے ہر ایک نیک عمل کا مجموعی ثواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ رہا ہے، لہذا ان کی طرف سے بھی قربانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بکثرت ان پر درود پڑھی جائے، یہ ان کے لیے کافی ہے۔ ہم جتنے بھی اچھے اعمال کریں گے سارے اعمال کا ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا ہے اور ملتا رہے گا، وہ ہمارے ثواب کے محتاج نہیں ہے، اور ہمارے ثواب پہنچانے سے ان کو کچھ بڑھوتری بھی نہیں ہوگی۔ اللہ نے جو بڑا مقام دے دیا ہے وہ بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، اللہ تبارک و تعالی مزید اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمائے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ مردوں کی طرف سے قربانی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ عام طور سے بعض علماء نے اس قسم کے مسئلے کو بیان کیا ہے کہ انفرادی طور سے تو مردوں کے نام سے صرف قربانی کرنا جائز نہیں، کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا امت محمد یعنی اللہم تقبل من محمد و امت محمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما لیں، اس مناسبت سے امت میں زندہ مردہ دونوں شامل ہیں، اس لیے مردہ کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ در حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں۔ انہی روایت میں یہ بات بھی ہے، امن لم یدح من امتی، ان امت کی طرف سے یہ قربانی ہے جنہوں نے میری امت میں سے جن لوگوں نے قربانی نہیں کی ہے۔ میرے بھائیوں، کیا ایک آدمی اپنے علاقے کے تمام ان لوگوں کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے جن کے اندر قربانی کرنے کی سکت یا صلاحیت نہیں ہے؟ اس مناسبت سے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں شامل ہے، انہیں کے لیے مخصوص رکھا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ اولاً تو قربانی مردہ کی طرف سے نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی نے مردہ کی طرف سے کیا ہے تو احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اس کا سارا گوشت تقسیم کر دیا جائے، بانٹ دیا جائے۔ اس مناسبت سے بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میت کی طرف سے قربانی کے جواز کا فتویٰ دینا میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے، اس لیے زندہ اپنے اعمال کے زیادہ حقدار ہیں، زندہ اپنے طرف سے قربانی کرے۔ میت کے لیے ثواب پہنچانے کے بہت سارے شرعی ذرائع ہیں، اس کی شکل کتاب و سنت میں مذکور اور موجود ہے، انہیں اپنایا جائے اور انہی ذریعے سے انہیں ثواب پہنچایا جائے۔ جو ذریعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بصراحت نہیں اپنایا، ہمیں اپنانا نہیں چاہیے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی شریک حیات حضرت خدیجہ کی طرف سے کوئی قربانی کی ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی بیٹیاں جو ان کی زندگی میں وفات پا گئی تھی ان کی طرف سے قربانی کی ہے؟ کیا اپنے چچا حضرت حمزہ کی طرف سے قربانی کی ہے؟ صراحت کے ساتھ کسی میت کا نام لے کر قربانی کرنے کا ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، اور جن روایتوں میں امت سے استدلال کیا جاتا ہے وہ در حقیقت بغیر کسی نام کے اور بغیر کسی تخصیص کے ہے، اس میں ہزاروں نہیں پوری امت شامل ہے۔ کیا آج کسی انسان کے پاس یہ طاقت ہے، اختیار ہے، پاور ہے کہ وہ انسان ایک جانور ذبح کرے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو شامل کر لے؟ اگر پوری دنیا کے مسلمان اس میں شامل ہو جائے تو پھر اتنا پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، امام وقت ایک جانور ذبح کرے اور پوری امت کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسئلے کی وضاحت ہو گئی ہے۔ اس مناسبت سے میری گزارش یہ ہے کہ میت کی طرف سے قربانی نہ کی جائے، عام دنوں میں ان کے لیے جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں کرتے رہیں، ایصال ثواب کے بے شمار ذرائع ہیں انہیں اپناتے رہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کا جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔